یہ جو اتنے آ گئے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں چلو شہر کراچی میں کچھ تو ہے ولایت علی پہ. ہاں تو کتنے خوش قسمت ہیں آپ, کتنے خوش قسمت ہیں آپ, ہیں کتنے خوش قسمت ہیں آپ کہ غدیر کا خطبہ آپ نے سن لیا. سب نہیں سن سکتے, یہ ہمارا مجمع ہے جو سن رہا ہے. نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو جس طرح کہ اللہ نے تمہیں حکم دیا. اگر وقت زیادہ گزر گیا ہے اور تم نے کوتاہی و نسیان سے کام لیا ہے تو علی تمہارا ولی ہے. تمہارے لیے وہ احکام کے بیان کرنے والے ہیں جن کو اللہ نے میرے بعد معین کیا ہے اور میرا جانشین بنایا. وہ تمہارے ہر سوال کا جواب دیں گے اور جو کچھ تم نہیں جانتے ہو سب بیان کر دیں گے. آگاہ ہو جاؤ کہ حلال و حرام اتنے زیادہ ہیں کہ سب کا احصاء اور بیان ممکن نہیں ہے. لہذا میں تمام حلال و حرام کی امر و نہی اس مقام پر یہ کہہ کر بیان کیے دیتا ہوں کہ میں تم سے علی کی بیعت لے لاؤں, میں تم سے علی کی بیعت لے لوں اور تم سے یہ عہد لے لوں کہ جو پیغام علی اور ان کے بعد کے ائمہ کے بارے میں خدا کی طرف سے لایا ہوں تم ان سب کا اقرار کر لو. اقرار کر لو, بس یہی کافی ہے. تمہیں اس فکر میں پڑنے کی ضرورت نہیں کہ حلال و حرام کیا ہے, علی تمہیں سب بتا دیں گے. تمہیں فقیہ بننے کی ضرورت نہیں ہے. اور ان میں ایک امت قیام کرنے والی ہے جن میں سے مہدی بھی ہے جو قیامت تک حق کے ساتھ فیصلہ کرتا رہے گا. یا ایھا الناس, میں نے جس حلال کی رہنمائی کی اور جس حرام سے روکا ہے کسی سے نہ رجوع کیا ہے اور نہ میں کوئی تبدیلی کی ہے. لہذا تم اسے یاد رکھو اور محفوظ کر لو. ایک دوسرے کو نصیحت کرتے رہو اور کسی طرح کی تبدیلی نہ کرنا. آگاہ ہو جاؤ کہ میں پھر دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ نماز قائم کرو, زکوٰۃ ادا کرو, نیکوں کا حکم دو, برائیوں سے روکو, اور یاد رکھو کہ امر بالمعروف کی اصل یہ ہے کہ میری بات کی تہ تک پہنچ جاؤ. یہ ہے امر بالمعروف کہ جو میں کہہ رہا ہوں اس کی تہ تک پہنچو. کیا ہے ولایت علی, اس کی تہ میں جاؤ. یہ ایک دوسرے سے کہو امر بالمعروف, کہو ولایت علی, ولایت علی. جو جابر کہتے تھے, جو ابو ذر کہتے تھے, جو مقداد کہتے تھے, جو عمار کہتے تھے, جو سلمان کہتے تھے, جو میثم کہتے تھے, جو کمیل کہتے تھے, جو خنبر کہتا تھا, وہ کہو اس کی تہ میں پہنچو. جو مخالفت کرے ولایت علی کی اس کو سمجھاؤ, مخالفت نہ کرو. پیغمبر کہہ کے جا رہے ہیں اس لیے کہ یہی اللہ کا حکم ہے اور یہی میرا حکم بھی ہے. اور امام معصوم کو چھوڑ کر نہ کوئی امر بالمعروف ہو سکتا ہے اور نہ ہی عن المنکر. یا ایھا الناس, قرآن نے بھی تمہیں سمجھایا ہے کہ علی کے بعد امام ان کی اولاد ہے, اور میں نے بھی سمجھایا یہ سب میرے اور علی کے اجزاء ہیں. جیسا کہ پروردگار نے فرمایا ہے کہ اللہ نے انہیں اولاد میں کلمہ باقیہ قرار دیا ہے, اور میں نے بھی کہا کہ جب تک تم قرآن اور اطرت سے متمسک رہو گے گمراہ نہ ہوگے. یا ایھا الناس, تقویٰ اختیار کرو. تقویٰ, قیامت سے ڈرو کہ اس کا زلزلہ بڑا عظیم شے ہے. موت, حساب, میزان, اللہ کی بارگاہ کا محاسبہ, ثواب اور عذاب, سب کو یاد کرو کہ وہاں نیکیوں پر ثواب ملتا ہے اور برائی کرنے والے کا جنت پہ کوئی حصہ نہیں ہے. لیکن ولایت علی کے ساتھ بار بار کہہ رہے ہیں یا ایھا الناس, تم اتنے زیادہ ہو کہ ایک ایک میرے ہاتھ پر ہاتھ مار کر بیعت نہیں کر سکتے ہو. لہذا اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تمہاری زبان سے علی کے امیر المومنین ہونے اور ان کے بعد کے ائمہ جو ان کے صلب سے میری ذریت ہیں سب کی امامت کا اقرار لے لوں. لہذا تم سب مل کر کہو ہم سب آپ کی بات کے سننے والے ہیں, اطاعت کرنے والے ہیں, راضی رہنے والے ہیں, اور علی اور اولاد علی کے بارے میں جو پروردگار کا پیغام پہنچایا اس کے سامنے سر تسلیم خم کرنے والے ہیں. سب نے شور مچا کے کہا اب پیغمبر کے کلمے دہرائے, آپ بھی دہرائیے. اللہ کے مجمع نے پکارا کہ ایمان لائے. پہلے دن روحوں سے پوچھا گیا تھا, سب نے کہا بلا. یہاں بھی سب نے کہا ہاں بلا. میں ولایت علی کو پیش کر رہا ہوں. سر تسلیم خم کرنے والے ہیں. ہم اس بات پر اپنے دل, اپنی روح, اپنی زبان اور اپنے ہاتھوں سے بیعت کر رہے ہیں. ہاتھ کی بیعت نہیں. پھر سنو پیغمبر کیا کہہ رہے ہیں. ہم اس بات پر اپنے دل, اپنی روح, اپنی زبان اور اپنے ہاتھوں سے بیعت کر رہے ہیں. اسی پر زندہ رہیں گے, اسی پر مریں گے. کہو کہو کہو, پیغمبر کہہ رہے ہیں کہو, اسی پہ زندہ رہیں گے, اسی پہ مریں گے اور اسی پر دوبارہ اٹھیں گے. پیغمبر کہہ رہے ہیں کہو کہو, اسی پر دوبارہ اٹھیں گے. نہ کوئی تغیر و تبدیلی پیدا کریں گے اور نہ کسی شک و ریب میں مبتلا ہوں گے, نہ حیث سے پلٹیں گے, نہ میثاق کو توڑیں گے. آیا ہے میثاق, پہلے دن بھی میثاق, غدیر میں بھی میثاق,
ہم میثاق نہیں توڑیں گے اور اللہ کی اطاعت کریں گے، آپ کی اطاعت کریں گے، اور علی امیر المومنین اور ان کی اولاد آئمہ جو آپ کی ذریت میں ہیں ان کی اطاعت کریں گے، جن میں سے حسن و حسین کی منزلت کو اور ان کے مرتبے کو اپنی اور خدا کی بارگاہ میں تمہیں دکھلایا اور پیغام بھی پہنچا دیا۔ میں نے حسن اور حسین کا مرتبہ بھی تمہیں دکھلا دیا اور یہ پیغام پہنچا دیا کہ یہ دونوں جوانان جنت کے سردار ہیں اور اپنے باپ علی کے بعد امام ہیں، اور میں علی سے پہلے ان دونوں کا باپ ہوں۔ میں علی سے پہلے ان دونوں کا باپ ہوں۔ اب تم لوگ یہ کہو کہ ہم نے اس بات پر اللہ کی اطاعت کی، حسن حسین کو اولاد رسول مانو، اس میں بھی اطاعت ہے، آپ کی اطاعت کی، اور علی حسن اور حسین اور ائمہ جن کا آپ نے ذکر کیا ہے اور جن کے بارے میں ہم سے عہد لیا ہے، سب کی دل و جان سے اور دست و زبان سے بیعت کی ہے۔ ہم اس کا کوئی بدل پسند نہیں کریں گے اور نہ اس میں کوئی تبدیلی کریں گے۔ شاہ مردان شیر یزدان قوت پروردگار لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار من کنت مولا